عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں. عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے. ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوزہ گر، پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ، کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ظاہر بات ہے کہ جب ان کا طرز عمل یہ ہے، کوئی روس کا پجاری تھا، کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی، کوئی ان کا نمک پروردہ، کوئی ان کی زیر حفاظت، وہ تو عذاب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالم صہیونیت اس کے 100 برس کے خوابوں کی تعبیر ہے جو ہو رہی ہے. 1898 میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا، 1948 میں 50 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا، اور اب 3-4 برس کے اندر اندر گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں تو بن چکا ہے. یہ تو صرف اشک سوئی ہے عربوں کی، جو یہ بیکر صاحب 6واں دورہ اور 7واں دورہ اور 8واں دورہ، اور آج یروشلم میں اور کل قاہرہ میں اور پرسوں عمان میں، یہ سب دھوکہ اور فریب. کچھ گیدڑ بھپکیاں بھی اسرائیل کو دیتے ہیں، لیکن ڈٹا ہوا ہے. اور نظر آ رہا ہے اب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کسی میں یہ خلافت کے نظام کا چرچا ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کا کہ پاکستان سے ہو. 400 برس کی تاریخ، سارے عظیم مجددین امت یہاں پیدا ہوئے. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شہیدین کی تحریک جن کا خون جذب ہوا یہاں بالا کوٹ میں. پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا نابغہ، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن، اگرچہ بعد میں وہ صرف آزادی ہند کی تحریک کے لیے خاص ہو گئے، مولانا مودودی جیسا مفکر اور مصنف، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب کی جماعت، اتنی عظیم حرکت، یہ سب کے سب جو ہے کچھ اشارات ہیں فطرت کے. پھر پاکستان کا اسلام کے نام پر قائم ہونا، پوری دنیا میں ایک ملک. اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے، جہاں بیماری پیدا ہوئی اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مجھے نہیں معلوم سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، لیکن عام طور پر بیان ہوتی ہے، حدیث نہیں تو ایک حکیمانہ قول ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوال. اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو. اور مولانا حالی نے بھی کہا تھا کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. یہ معاملہ صحیح ہے. اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور 1 سال پہلے پاکستان 1947 میں وجود میں آ چکا. کوئی ہے فطرت کے اشارے، صرف یہ ہے کہ ذرا ہمت کیجئے، آنکھیں کھولیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے ماضی کو بھی دیکھیے، حال کو بھی دیکھیے. مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہوئے کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے، تن من دھن لگانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. خلافت کا بول بالا کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں خلافت کی آواز ایک دم کئی طرف سے اٹھتی سنائی دے رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. مصنوعی اتحادوں سے کچھ نہیں بنتا. میں ایک بڑا تلخ تجربہ کر چکا ہوں زندگی کا، اور بہرحال مومن ہوں یا نہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہو جاؤں. اور مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے، ایک بل سے 2 بارہ نہیں ڈسا جاتا. متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ میں نے کر لیا، بڑے بڑے جغادری علماء کو دیکھ لیا، ان کے آپس کے سر پھٹول کو دیکھ لیا، ان کی دھواندار تقریروں کو دیکھ لیا. جب وقت آیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کو دیکھ لیا. 27 رمضان المبارک کا الٹیمیٹم دینا بھی دیکھ لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس الٹیمیٹم سے میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. یہ منظر بھی دیکھ لیا. اب اس طرح کے کسی انمل بے جوڑ اتحاد کے لیے قدم طبیعت میں آبادگی نہیں. لاؤ کام کرے، ہمت کرے، اعتماد ہو تو ساتھ ملے، معاون بنے،
لیکن کوئی مصنوعی اتحاد وہ سوائے اس کے کہ آپس میں اقتدار کی کشاکش شروع ہو جائے کچھ حاصل نہیں۔ تاہم مبارک ہے، یہاں بھی میں مشکور ہوں، بہت سے ادارے جو اب کچھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی یہاں آئے ہیں، میں نے انہیں دعوت خاص پر مدعو کیا اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم کام کر سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر گزریں تو علامہ اقبال سے یہ بات شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال ہی کے ایک مصرے پر ختم کر رہا ہوں، اگر یہ شرطیں ہم پوری کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گھروں میں خلافت قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس ارض پاکستان پر بھی خلافت قائم کر دے۔ کوئی بعید نہیں، بلکہ مجھے تو بہت امید ہے، اگرچہ فوری نہیں، وقت لگے گا، ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور شامت آئے، ہم پر کوئی اور عذاب کا کوڑا برسے، لیکن مجھے توقع یہی ہے ان دی لانگ رن کہ اسی ارض پاکستان سے عالمی خلافت کا آغاز ہوگا۔ لیکن جو لوگ عالمی خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے اس کا فطری اور عقلی طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں وہ نظام قائم ہو، تب آگے پھیلے گا۔ گھر میں بیٹھ کر پورے عالم کی باتیں کرنا بہت آسان، وہاں تو شاہ فہد بیٹھے ہوئے ہیں، لمن الملک اليوم، بادشاہی تو ان کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے محل تو ان کو بنتے ہیں، اپنی ملوکیت کے تحفظ کو لیے یہود و نصارہ کی فوجیں لا کر جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بٹھائی ہیں۔ کون خلافت کو ماننے والا ہے؟ یہاں غنیمت سمجھو کہ کم سے کم آزادی ہے، بات کر سکتے ہو، اگر تم نظم کو نہ توڑو، بدامنی نہ کرو تو حق حاصل ہے یہاں پر تحریک چلانے کا، منظم ہو، پرامن ہو، دستور آپ کو حق دیتا ہے، حق کہیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جب طاقت ہو تو میدان میں آ جائیے، گولیاں کھائیے، جانے دیجیے، کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو چن لے، ہمیں توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کاش کہ اس شعر کا مصداق کامل ارض پاکستان بن جائے۔ يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.